بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ تمام طلبہ و طالبات جو فرسٹ ایئر کے ہیں، آپ تمام اسٹوڈنٹس کے لیے سیوکس کا بہت ہی امپورٹنٹ جو پیپر ہے، بہت ہی امپورٹنٹ پیپر آپ تمام اسٹوڈنٹس کے لیے 100% انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے تو اس کے اندر آپ کو شارٹ کوسچنز، اس کے بعد لانگ کوسچنز، پھر اس کے بعد جو ہے MCQs، یہ ڈیٹیل پورا پیپر جو ہے وہ آپ کو مختلف دکھائے جائیں گے، ٹیسٹ دکھائے جائیں گے جس کے اندر بہت زیادہ امپورٹنٹ جو کوسچنز ہیں وہ صرف رکھے گئے ہیں۔ یہی کوسچنز آپ نے یاد کرنے ہیں۔ دیکھیں آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے درج ذیل میں سے کسی 8 سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں، یعنی اس طرح کر کے آپ کو پورا کا پورا پیپر جو ہے وہ دیا جائے گا۔ آپ کا کام ہے پوری ویڈیو کو دیکھنا۔ انشاءاللہ اگر آپ یہ دیکھ لیں گے تو آپ انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ جو ہے A+ گریڈ بآسانی لے سکتے ہیں۔ A+ گریڈ لینے کے لیے آپ تمام اسٹوڈنٹس جو لاہور بورڈ ہے، اس کے بعد گجرانوالہ بورڈ ہے، اس کے بعد سرگودا بورڈ ہے، ساہیوال ہے، بہاولپور ہے، DG خان ہے، راولپنڈی ہے، آزاد کشمیر ہے، اس کے بعد سرگودا ہے، فیصل آباد، ملتان، یہ سارے کے سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پوری ویڈیو کو دیکھیے گا۔ چینل کو ضرور پڑھا دیں تو سبسکرائب کیجیے گا، 1 سیکنڈ کے لیے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا تاکہ پورا پیپر آپ کو سمجھ آ جائے۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، چینل پہ نہیں ہے تو آپ کو ویلکم، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو لازمی طور پر کر لیں، کیونکہ یہاں سے آپ کو ویلنٹائن بہت ہی امپورٹنٹ ایجوکیشن کے ریلیٹڈ اپڈیٹس جو ہے وہ ملتی رہتی ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے جو ہے کویشچن ہے، درج ذیل میں سے کسی 8 سوالات کے مختصر جوابات جو ہے وہ تحریر کریں۔ اس میں مختصر سوالات کے اندر پہلے ہے ریاست کا تعارف بیان کریں، پھر انقلاب فرانس 1789 کا پس منظر کیا تھا، یہ کوسچن آپ نے کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو مین کوسچن ہیں ساری آپ دیکھ لیں، لیکن ساتھ ساتھ میں مین بتاؤں گا جو پیپر میں آ سکتے ہیں۔ اسلامی ریاست میں قوانین کیسے تشکیل پاتے ہیں، یہ کوسچن آپ نے کرنا ہے۔ لاسک نے فلائی ریاست کی تعریف کیا کی تھی، ناگہانی آفات کیا ہوتی ہیں، ان کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نظریہ معاہدہ عمرانی وہ کب منظر عام پر آیا، بنیادی انسانی ضروریات کون کون سی ہیں، نظریہ قوت کیا ہوتا ہے، یہ ڈیفینیشنز آپ نے لازمی کرنی ہے۔ اگر ہم تفصیلی جوابات کی طرف جائیں، یہ شارٹ اور لانگ میں مکس اپ بتاؤں گا، ساتھ ساتھ آپ کو شارٹ بھی بتاؤں گا، لانگ بھی، MCQs بھی۔ اس میں تفصیلی جوابات کے اندر پہلے ہے ریاست کی تعریف اور اس کی ضروری عناصر بیان کریں، وضاحت کرنی ہے نظریہ قوت کی، اس کے بعد نظریہ مادرسری کی، نظریہ تخلیق ربانی کی، یہ ساری ڈیٹیل سے آپ نے کرنے ہیں۔ A+ گریڈ جو ہے تبھی آپ تمام اسٹوڈنٹس کا آنا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کے سامنے یہ دیکھیں، اس میں کوسچن پوچھا جا رہا ہے کہ ہر سوال کے 4 جوابات دیے گئے ہیں، درست جواب کے گرد آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے۔ کوسچنز جو ہے وہ MCQs کے آپ سامنے آپشنز جو ہے آپ نے چوز کرنے ہیں۔ آپ تمام اسٹوڈنٹس کے سامنے نمبر 1 ہے، قدیم یونان کے اندر ریاستیں کتنی تھیں، 158 تھیں، 156 تھیں، 154 تھیں، 152 تھیں، تو جس نے تیاری کی ہوئی ہے وہ لازمی ساتھ کمنٹ سیکشن کے اندر بتاتا جائے۔ اس کے بعد علم شہریت، شہری زندگی اور اس کے مسائل کے متعلق کا علم، یہ الفاظ کس مفکر کے ہیں، یہ مفکر ڈاکٹر کے عزیز کے ہیں، EM وائٹ کے ہیں، پروفیسر پیٹرک گیٹس کے ہیں، FJ گولڈ کے ہیں۔ اس کے بعد معاشرتی علوم کی ماں کیا ہے، علم شہریت، علم تاریخ، علم معاشیات، علم عمرانیات۔ اس کے بعد 4 نمبر پہ ہے، تمام انقلابیات جو ہے تحریکوں اور جنگوں کے پیچھے معاشیات ہی اہم سبب ہے، یہ کس مفکر کا دعویٰ ہے، کارل مارکس کا، ارسطو کا، افلاطون کا، یا روسو کا۔ اس کے بعد نیکسٹ آگے دیکھتے جائیں تو یہ ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھتے جا رہا ہوں۔ علم شریعت کے لیے متبادل لفظ کیا استعمال ہوتا ہے، سیاسیات، اخلاقیات، حیاتیات یا مدنیت۔ اس کے بعد 6 نمبر ہے، کس مشہور معاشیات نے معاشیات کو دولت اور اصول کے دولت کا کہا ہے، آدم سمتھ نے، مارشل نے، ڈیوڈ ریکارڈ نے، اس کے بعد رائٹس نے۔ اس کے بعد 7 نمبر افلاطون کی وہ کون سی کتاب ہے جس میں مثالی ریاست کا نقشہ کھینچا گیا ہے، دی ریپبلک، پولیٹکس، لیوتھان، اور اس کے بعد کمیونسٹ مینیفیسٹو۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے، عربی میں مدینہ کے معنی کیا ہیں، تنظیم ہے، ریاست ہے، ضابطہ یا شہر ہے۔ 2500 سال پہلے ایک عظیم تہذیب کا گوارا تھا، کون، چین تھا، اسپین تھا، یونان تھا، فرانس تھا۔ علم شریعت کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں، پولیٹکس، سیوکس، سوئس، سویناس۔ اس کے بعد کون سا نظام حکومت سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، جمہوریت، آمریت، صدارتی یا بادشاہت۔ اس کے بعد مشہور مفکر ارسطو کا تعلق کس سے تھا، ایران سے تھا، اٹلی سے تھا، روم یا یونان سے تھا، جو بھی تھا آپ نے بتانا ہے، لازمی طور پر بتانا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ اگر دیکھیں مختصر سوالات جو ہے اس کے بعد آپ نے مختصر جوابات لکھنے ہیں۔ یہ مختصر جوابات کس طرح دینے ہیں، EM وائٹ نے علم شریعت کی کیا تعریف کی تھی، شہریت علم ہے یا فن ہے، مادیت کسے کہتے ہیں، سائنس کا مفہوم بیان کریں، طبعی اور علم معاشرتی علوم میں کیا فرق ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے، سیاسی معاشیات سے کیا مراد ہے، تاریخ اور علم شریعت کی تجربہ گاہ کیوں کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم تفصیلات کی طرف جائیں تو تفصیلات میں یہ آ جاتا ہے کہ علم شریعت کا درج ذیل علوم کے ساتھ کیا تعلق ہے،
تاریخ کے ساتھ عمرانیات، معاشیات یا سیاسیات جو بھی ہے وہ آپ تمام اسٹوڈنٹس نے لازمی بتانا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ اگر آ جائیں سوالات کے گرد ایم سی کیوز کے اندر، ایم سی کیوز آپ کے سامنے میں کچھ بتانے جا رہا ہوں دوبارہ سے۔ خاندانوں اور دیہاتوں کا ایسا اجتماع جس میں افراد خود کفیل اور خوشی بھری زندگی گزاریں کیا کہلاتا ہے؟ قوم، طبقہ، ملت یا ریاست؟ حکومت کتنے شعبوں پر مشتمل ہوتی ہے؟ 2، 3، 4 یا 5؟ ریاست کی ابتدا کا یہ نظریہ درست قرار دیا جاتا ہے؟ نظریہ تخلیق ربانی، معاہدہ عمرانی، نظریہ تاریخی، نظریہ جبر۔ اس کے بعد نظریہ معاہدہ عمرانی پیش کرنے کے والے مفکرین میں غیر متعلقہ مفکر کون سے ہیں؟ تھامس ہابز ہے، لاسکی ہے، جان لاک یا روسو۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہے یہ مختلف ایم سی کیوز ہیں، یہ لازمی کیجیے گا۔ مشہور مفکر جان لاک کی پیدائش کب ہوئی؟ ڈیٹس لکھی ہوئی ہیں، ایئرز لکھی ہوئی ہیں، یہ سارے آپ نے بتانے ہیں۔ ان میں سے کون سی ڈیٹ کو ہوئی تھی؟ کتاب سوشل کنٹریکٹ کی مصنف اوپن ہائم ہے اور ابن خلدون، نشتائن، روسو ہیں۔ امریکہ کی ریاستیں کتنی ہیں؟ یہ ساری 60 ہیں، 55 ہیں، 50 ہے، 45 ہیں، جو بھی ہیں آپ لازمی طور پر بتائیے گا۔ انگلستان کے بادشاہ میں برتری کا قائل کون تھا؟ اس میں تھامس ہابس ہے، وٹلسن ہے، گارڈن ہے یا برجیس ہے۔ یہ آپ تمام اسٹوڈنٹس نے ایم سی کیوز جو ہے وہ بالکل صحیح بتانے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ اگر بات کریں تو 8 سوالات کے مختصر جوابات جو ہیں وہ تحریر کرنے ہیں۔ ریاست کا تعارف آپ نے بتانا ہے۔ اس کے بعد لاسکی کے فلاحی ریاست کی تعریف بتانی ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ جو چیز بتانے والی ہے وہ ہے ریاست کی ابتدا کے متعلق ڈاکٹر لیکاک کیا کہتے ہیں، یہ لازمی طور پر بتائیے گا۔ نظریہ قوت سے کیا مراد ہے؟ اسلامی ریاست قومی ریاست سے کس طرح مختلف ہوتی ہے؟ یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ A+ گریڈ انشاءاللہ سیوکس کے اندر پکا ہو جائے گا اگر یہ کوسچنس کے آنسر آپ دے دیتے ہیں تو۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہے یہ آپ کے سامنے لانگ کوسچن ہے، یہ دوبارہ سے ریپیٹ ہوئے ہیں پیپر کے اندر، اس لیے آپ نے ان کو اچھی طریقے سے کرنا ہے۔ یہ کوسچنز آپ نے ہر صورت کرنے ہیں، ان کے اساس آپ نے کو ٹرپل سٹار بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ اگر ہم بات کریں تو یہ کوسچن ہے جس میں اگر یہ ایم سی کیوز کے حوالے سے کہ آپ نے یہ کوسچنز بتانے ہیں کہ اگر یہ ختم ہو جائے تو ریاست بھی ختم ہو جاتی ہے۔ حکومت، مقننہ، عدلیہ، اقتدار اعلیٰ کس کو نظر انداز کرنا قانون اقتدار اعلیٰ کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے؟ قانون، سیاست، رائندگان، حزب اختلاف۔ اس کے بعد نیکسٹ اگر ہم بات کریں کون سا مفکر جو ہے وہ عوامی اقتدار اعلیٰ کا سب سے بڑا حامی تھا، یہ کون سا تھا؟ یہ سارے لکھے ہوئے ہیں، آپ نے اس میں سے ایک بندے کا نام چوز کرنا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ اگر ہم بات کریں فرانسیسی مفکروں کے حوالے سے جو مفکر ہیں اس میں کس صدی عیسوی میں اقتدار اعلیٰ کو تصور دیا؟ 8ویں صدی میں، 11ویں صدی میں، 14ویں صدی میں یا 16ویں صدی کے اندر؟ اس کے بعد کوئی 8 سوالات کے مختصر جوابات دینے ہیں۔ اسلامی اقتدار اعلیٰ کا اس کی تعریف، جان آسٹن نے اقتدار اعلیٰ کی کیا تعریف کی؟ بہت ہی امپورٹنٹ کوسچنز ہیں، یہ آپ نے مسٹ کرنے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ آپ تمام اسٹوڈنٹس کو بتایا جائے تو یہ کوسچنز بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، ان کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، یہ والے لازمی طور پر کیجیے گا۔ جس کے نیچے میں سرکل لگا رہا ہوں یہ کوسچنز بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہیں، ان کو آپ نے کسی صورت اسکپ نہیں کرنا۔ آسٹن اقتدار اعلیٰ کی نفی کیسے کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی متعلقہ انانیت سے کیا مراد ہے؟ اس کے بعد نیکسٹ جو ہے اقتدار اعلیٰ کی تعریف کیجیے اور اسی اقسام کا جائزہ لیے۔ اسلامی اقتدار اعلیٰ کے بنیادی اصول کون کون سے ہیں وضاحت کیجیے۔ بہت ہی امپورٹنٹ آپ تمام اسٹوڈنٹس کو میں نے یہ کوسچن بتائے ہیں۔ انشاءاللہ اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو سیوکس کے اندر آپ کا A+ گریڈ جو ہے وہ یقینی ہو جائے گا۔ اس لیے آپ نے یہ کوسچن اسکپ نہیں کرنے، اسکپ کریں گے تو پھر اپنا نقصان آپ اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام اسٹوڈنٹس کو کامیاب کرے، خوش رہیں، آباد رہیں، دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔